नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 91 पहले तर्जुमा देखते हैं। वमा क़दरू क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह वमा क़दरू और नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह की हक़्क़ क़द्रिह जिस तरह हक है उसकी कदर करने का। इज़ जब क़ालू उन्होंने कहा मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै नहीं नाजिल की अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज़। कुल कह दीजिए मन अनज़ल किताबा किसने नाजिल की किताब अल्लज़ी वो जो जा बिही लाए उसे मूसा मूसा अलैहिस्सलाम नूर नूरा नूर व हुदा और हिदायत थी लिन्नास लोगों के लिए। तजअलूनहु करातीसा तुम बना देते हो उसे वर्क वर्क। तुब्दूनहा तुम जाहिर करते हो उसे व तुख्फूना कसीरा और तुम छुपाते हो बहुत सा। वउल्लिमतुम और सिखाए गए हो तुम मालम जो नहीं तालमू तुम जानते थे तुम वला आबाउकुम और ना आबा तुम्हारे। कुलिल्लाह कह दीजिए अल्लाह ने यानी कि अल्लाह ताला ने उतारे। सुम्मा फिर ज़रहुम छोड़ दीजिए उन्हें फी खौदिहिम अपनी बहस में यलअबून वो खेलते फिरें। ये इसका तर्जुमा देखते हैं क्या फरमाया जा रहा है इस आयत में। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह और उन्होंने कदर नहीं की अल्लाह की जिस तरह हक है उसकी कदर करने का। कदर किसे कहते हैं? कदर कहते हैं अंदाजा करना, किसी चीज की असल हकीकत जानना, उसकी मार्फत हासिल करना। तो अब यहाँ किसकी बात हो रही है, किसने कदर नहीं की? बेसिकली ये जो मुशरिकीन मक्का है ना उनकी तरफ यहाँ इशारा है कि मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने रसूल की आमद का इनकार किया, किताब के नाजिल होने का इनकार किया। और वजह क्या थी? वजह यही थी कदर ना करने की। क्या वजह थी कदर ना करने की? कि इन लोगों को अल्लाह ताला की सही मार्फत नहीं थी ना, पहचान नहीं थी अल्लाह ताला की सही, इसलिए जो है इन चीजों का उन्होंने इनकार किया। हक्का कदरी ही से क्या मुराद है? हक्का कदरी ही, हक्का कदरी ही जैसा कि उसकी कदर करने का हक है, वो हक इन लोगों ने अदा नहीं किया। यानी जैसा कि अल्लाह ताला की ताज़ीम करने का हक है, उन्होंने अल्लाह ताला की ताज़ीम उस तरह से नहीं की। जिस तरह अल्लाह की मार्फत हासिल करने का हक है वैसी मार्फत हासिल नहीं की इन्होंने। जिस तरह अल्लाह ताला की सिफात बयान करने का हक है उस तरह उन्होंने अल्लाह की सिफात बयान नहीं की। और वो इस बात पर ईमान नहीं लाए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जो है इंसानों को रसूल बनाकर भी भेज सकता है, वो किताब भी नाजिल कर सकता है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उनका इस बात पर ईमान नहीं है। तो देखें बात ये है कि जो इंसान ईमान नहीं रखता वो अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानता। ये बात समझ आ रही है यहाँ से? या इसको ऐसे कह लें कि जो अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानता वो ईमान नहीं रखता। अल्लाह ताला की अजमत बड़ाई से वो वाकिफ ही नहीं होता ऐसा इंसान, है ना। तो जो ईमान नहीं लाता है ना उसको पता ही नहीं है कि अल्लाह के बंदों पर किस किस तरह से रहमतें हैं, शफकतें हैं, मेहरबानियां हैं, है ना। क्योंकि अगर देखे ना, अगर उसको वो बड़ाई और अजमत अल्लाह ताला की वो पहचान लेता तो ये हो ही नहीं सकता ना कि अल्लाह पर सच्चा ईमान ना लाए। तो ये जो मुशरिकीन होते हैं, काफिर होते हैं, ये सबसे बड़े अल्लाह की नाकदरी करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला की तौहीन करने वाले होते हैं, जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगते हैं, दूसरों से फरियादें करते हैं, दूसरों के सामने झुकते हैं और अपने नफे नुकसान का मालिक दूसरों को समझते हैं, दूसरों से उम्मीदें लगा के रखते हैं। और सिर्फ इसमें मुशरिकीन और काफिर नहीं आ जाएगा, हर कोई वो इंसान जो इस तरह करता है वो इसी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, आगे फरमाया इस क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै जब उन्होंने कहा नहीं नाजिल की अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज। तो उन लोगों ने अल्लाह ताला की कदर कैसे नहीं की? ये सब कह के, क्या कह के? कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कोई चीज नाजिल नहीं की। अब कुफारे मक्का को ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि कोई जो है शख्स उन्हीं में जो पैदा हुआ है, उन्हीं के कबीले से है, उन्हीं की तरह जो है वो खाता पीता है, शादी ब्याह करता है, और फिर एक दिन अचानक जो है वो खुद को अल्लाह का नबी कहने लगे और कहने लगे कि अल्लाह ने मेरे पास ये किताब भेजी है, इस पर ईमान ले आओ। तो ये इस ताज्जुब पर और
انکار کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اور بھی جگہ بات آئی ہے، جیسے کہ سورہ یونس میں بھی آتا ہے، یہ جو تعجب کرتے تھے نا مشرکین مکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی بن کے آ گئے، تو پھر سورہ یونس میں بھی آتا ہے کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے ان کے لیے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈرائیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے. پھر قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جس چیز نے ایمان والوں سے کو جو ہے ایمان لانے سے لوگوں کو روکا، کیا تھی وہ چیز؟ آتا ہے قرآن مجید میں ابعث اللہ بشر الرسولہ. کیا اعتراض تھا لوگوں کا؟ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ اب دیکھیں نا، جو شخص اللہ کو حکیم مانتا ہے، اللہ کو خبیر مانتا ہے، علیم مانتا ہے کہ اللہ تو کو ہر چیز کی خبر ہے اور ہر فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکمت پر مبنی ہے، تو اس کو حق قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی. اس کو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں ان کو قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور پھر وہ تو کوئی جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس بھی انسان کو رسول بنا کر بھیجے اس پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلوں کو بھی قبول کرتا ہے. کسی بھی فیصلے پر وہ اللہ کے اعتراض نہیں کرتا ہے، نہ انکار کرتا ہے اللہ کے فیصلوں کا، جس کو اللہ تعالیٰ کا پورا جو ہے معرفت ہو جاتی ہے، علم ہو جاتا ہے. لیکن جو نہیں ہے جس کو معرفت، پھر وہ یہ سارے کام کرتا ہے. پھر آگے فرمایا قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب وہ جو لائے تھے اسے موسیٰ علیہ السلام. کیا مطلب یہاں؟ یعنی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ لوگ جو بیسیکلی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب پر شک کر رہے ہیں نا، یعنی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کتاب پر شک کرتے ہو، اعتراض ہے تمہیں یا تعجب ہے کہ اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے، ایسا تمہاری سوچ ہے، تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب پہلی بار اتر رہی ہے کسی پر. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو پہلی کتاب آ چکی ہے، اور مشرکین مکہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کیونکہ ان کے جو ہے یہود سے تعلقات تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہود جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کتاب جو ہے تورات ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، یہ سب پتا تھا مشرکین مکہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے پوچھئے، یہ جو آپ پر قرآن کے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ پھر کس نے نازل کی تھی، ہے نا؟ اور میں جیسے بتایا ان کو پتا تھا کہ اللہ نے نازل کی تھی. تو جب ان پر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آ سکتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں آ سکتی؟ پھر ان پر اس بات پر کیوں اعتراض ہے ان کو، یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے بتایا وہ کتاب کیا تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے پھر نورا وہدی للناس، نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی اور تورات بھی اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجی، جس سے کہ لوگوں کو لا علمی کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے یہ کتاب نکال کر روشنی میں لے آئی. اور تورات کی دوسری صفات کیا بتائی؟ وہدن، اور ہدایت تھی. یہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. اب کتاب کا مقصد تو تھا نور اور ہدایت، لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیسا، تم بنا دیتے ہو اسے قراطیسا، ورک. قراطیس کرتاس کی جمع ہوتی ہے. کرتاس کہتے ہیں وہ کاغذ یا کاغذ کی طرح کی کوئی چیز جس پر لکھا جاتا ہے. تو یہاں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو ہے اپنی کتاب کو ورک کر کے رکھ دیا، اور یعنی کہ اس کو حصوں میں بانٹ کر رکھا. قراطیسا، ورک. اور کیا کرتے ہو تم؟ ورک کر دیتے اور کیا کرتے ہو؟ تبدونہا وتخفون کثیرا، تم ظاہر کرتے ہو اسے اور تم چھپاتے ہو بہت زیادہ چیز چھپاتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت بنا کر اتارا تھا، علماء یہود نے اسے کیا کیا؟ اسے ورکے جدا کر کے لکھ کر رکھ دیا. تاکہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ اپنی مرضی سے جو ہے پھر وہ کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور کچھ حصہ پھر چھپا بھی دے. یعنی کہ پوری کتاب لوگوں کے سامنے وہ نہیں لاتے تھے،
اور یہ لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ تورات پوری کی پوری میسر بھی نہیں تھی، جیسے کہ ہمارے لیے قرآن مجید آج ہر ایک کو آرام سے مل جاتا ہے پورا کا پورا، ہم جب چاہے جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے، ایسے وہ عام لوگوں کو تورات جو ہے اویلیبل نہیں تھی۔ تو جو علماء یہود تھے انہوں نے تورات کے جو اصل نسخہ تھا اس میں سے کچھ حصے جو ہیں بس لوگوں کو دکھائے، اور باقی کے جو حصے تھے ان کو چھپا لیا، اور جو چھپایا ہوا حصہ تھا وہ بھی زیادہ تھا تعداد میں، جو چھپائے رکھا تھا انہوں نے، اور جب اس چھپائے ہوئے حصے کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی نا تو وہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر کے جو ہے پھر اس کو دکھا دیتے تھے۔ کیا چھپایا تھا انہوں نے؟ اگر ہم اگزامپل دیکھیں، جیسے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو نشانیاں تھیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی تھی وہ چھپا دی، لوگوں کو نہیں بتائیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی کی جو صفات تھی، ان کی کیریکٹرسٹکس تھی، وہ چھپا دی، ہے نا؟ جبکہ وہ تو آخری نبی کو ایسے پہچانتے تھے نا جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے آخری نبی کو، لیکن ساری چیز انہوں نے چھپا دی اور عام لوگوں کو نہیں بتائی۔ اور کیا چھپاتے تھے؟ اور بھی ان کے مختلف طریقے تھے چھپانے کے اللہ کی کتاب میں سے، جیسے کہ کبھی تو تبدیلی کر دیتے، اس میں کچھ نئی چیزیں اپنی ہاتھ سے لکھ کر اس میں داخل کر دیتے، تحریف کر دیتے، منمانی تعویلیں کرتے، منمانی تشریح کرتے آیتوں کی، کبھی پڑھتے وقت جو ہے اپنی زبان کو ایسے بل دیتے ہوئے بولتے کہ جو اصل لفظ تھا اس کا جو ہے کچھ اور ہی بات بن جاتی۔ اور کچھ چیزوں کو تو بالکل سرے سے چھپا کر رکھا ہوا تھا انہوں نے، تاکہ اگر وہ چھپا کے بتا دیتے تو ان کو خود بھی عمل کرنا پڑتا ان باتوں پہ، خود عمل نہیں کرنا چاہتے تھے تو سرے سے چھپا کے رکھ دی کچھ باتیں، ہے نا؟ اور اس سے متعلق ہمیں حدیث سے بھی واقعات پتہ چلتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جیسے جب ایک یہودی مرد عورت نے زنا کیا تھا تو یہودیوں نے کہا نا کہ ہم جو ہے اسلام کا دین جو ہے بڑا آسان دین ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے اس کا مطلب اس جرم کی کیا سزا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو یہ کام کرے تو اس کو جو ہے مار پیٹ کر کے منہ کالا کر کے اس طرح سے سزا دے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن عبداللہ بن سلام تھے جو پہلے یہودی تھے اور یہودی کے علماء بھی تھے، علماء میں سے تھے، تو انہوں نے لیکن اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ یہ اپنی کتاب لے کر آئیں اور دکھائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اب تورات لائی گئی اور جو یہودی کا علماء تھا وہ پڑھ کر سنانے لگا، تو اس نے جو ہے نا اس جگہ پر ہاتھ رکھ لیا جہاں زنا کرنے والے کو رجم کی سزا، سنسار کرنے کی سزا کا حکم دیا ہوا تھا، اور آگے پیچھے سے پڑھ کر سنا دیا اس نے۔ تو عبداللہ بن سلام کو تو معلوم تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے کہ ہاتھ ہٹا کر پڑھے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا واقعی اس میں رجم کی سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں اس طرح سے یہ لوگ چھپا جاتے تھے چیزوں کو، ان کا یہ انداز تھا کہ کچھ باتیں بتانا اور کثیر باتوں کو چھپا دینا، اور ورکے ورکے کر کے تورات کو اس لیے رکھا تھا انہوں نے کہ جو ورکا چاہا جس میں انہیں دنیاوی فائدہ نظر آیا وہ لوگوں کو اٹھا کر دکھا دیا، اور جب ان کے مفاد پر چوٹ پڑ رہی ہو تو اس چیز کو انہوں نے چھپا دیا، اس لیے انہوں نے ورکے ورکے پارٹ پارٹ کر کے اس کو رکھے ہوا تھا۔ اور آج دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ طریقہ آج مسلمانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے سو کالڈ مسلمانوں کے رہنما جو ہوتے ہیں کچھ جو واقعی میں برے ہو جاتے ہیں، تو ان کو جہاں اپنے فائدے کی بات نظر آتی ہے قرآن یا حدیث سے، تو تب تو بڑے زور شور سے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو لوگوں قرآن میں حدیث میں ایسا لکھا ہے، لیکن جہاں پر ان کے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے یا شرک بدعت کا رد ہو رہا ہوتا ہے تو پھر قرآن اور حدیث کی بات چھپا جاتے ہیں، ہے نا؟ سارے ایسے نہیں ہیں لیکن ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے۔ تو اور اسی طرح دیکھیں لوگوں کو جو ہیں قرآن کی چند آیتیں یا کچھ حدیثیں تو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن یہ تلقین نہیں کرتے لوگوں کو کہ بھائی پورا کا پورا قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھو، یہ بات کی تلقین نہیں کرتے۔ تو یہ چیز تو پچھلے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ کچھ چیز بتانا اور کچھ چیز چھپا دینا، اور آج بھی دیکھتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور سکھائے گئے ہو تم جو نہیں تم جانتے تھے تم اور نہ آباء و اجداد تمہارے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو علم کا سر چشمہ بنایا، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توحید سکھائی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس میں ہیں، پھر آخرت کا
जन्नत जहन्नम का इल्म अल्लाह ताला ने दिया और बहुत कुछ सिखाया, है ना? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इस आयत में अहले मक्का को जो है कहा जा रहा है कि तुम सिखाए गए हो और तुम्हारे आबाद अजदाद भी सिखाए गए हैं जो कि तुम नहीं जानते थे। मतलब इसमें जो खिताब है एक तो अहले मक्का को है और दूसरा यहूद और नसारा को भी है। अहले मक्का को कैसे है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि तुम्हें और तुम्हारे आबा अजदाद को नहीं पता था, इस कुरान के जरिए वो चीजें वो बातें तुमको सिखाई गई है ना, जो तुम पहले नहीं जानते थे। और दूसरा यहाँ यहूद और नसारा जो अहले किताब हैं, अब इन्होंने भी जो है अपनी किताबों में तहरीफें कर रखी थी, तो कुरान ने आकर उनकी इस्लाह की है ना। यानी कि वो जो तुम नहीं जानते थे और तुम्हारे बाप दादा ने उनमें जो तब्दीलियां कर रखी थी, क्या क्या तब्दीलियां कर रही थी तुम्हें तो नहीं मालूम थी, और फर्दर तुम्हारे बाप दादा के फिर बाप दादा ने जो जो तब्दीलियां कर रखी थी, क्योंकि ये किताब सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, वो भी तुम्हें नहीं मालूम थी कि किताब में क्या क्या तब्दीलियां कर दी गई हैं। तो कुरान ने आकर इन सब चीजों की इस्लाह की और सिखाए गए हो तुम जो नहीं थे तुम और तुम्हारे आबा अजदाद जानते, ये बात बताई जा रही। कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ने। अब ये बात कहाँ से आई? कह दीजिए कुलिल्लाह, अल्लाह ने। यानी कि शुरू में जो सवाल किया गया था ना, पूछिए किसने नाजिल की किताब वो जो मूसा अलैहिस्सलाम लाए। अब यहाँ अल्लाह ताला खुद ही जवाब दे रहे हैं कि आप सल्लम इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ही ने, कुलिल्लाह, यानी अल्लाह ही ने वो किताब नाजिल की थी जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। तो जब अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेज सकते हैं, उन पर किताब नाजिल कर सकते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर उन पर किताब नाजिल नहीं कर सकते? क्या मुश्किल बात है इसमें? फिर तुम मानते क्यों नहीं हो? ये बात समझाई जा रही है। फिर आगे फरमाया सुम्मा ज़रहुम फी खौदिहिम यलअबून, फिर छोड़ दीजिए उन्हें अपनी बहस में वो खेलते फिरें। यानी आपने जब इन लोगों को हक पहुंचा दिया, अगर फिर भी वो अब नहीं मानते तो उनको फिर उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो अपनी खौद में अपनी बहस में खेलते फिरें, बाल की खाल उतारते रहें, वो छोड़ दीजिए। हाउस मैंने पहले भी बताया था, हाउस का लफ्जी माना क्या है? पानी में उतरना और अंदर डीप चले जाना, है ना? क्योंकि जब कोई गहरे पानी में चला जाता है बिना चश्मा लगाए बिना एहतियात करे तो क्या होता है, फिर अंदर जाके उसको कुछ नहीं नजर आता, बस ऐसे ही हाथ पैर मारता है फिर। तो यानी ये अपनी बहसों में उनको पता तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही हाथ पैर मार रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो अगर ये आपने आपने तो इन तक हक पहुंचा दिया है, अगर ये फिर भी हक को कबूल नहीं करना चाहते, बस बहस मुबाहिसा करना चाहते हैं, बिना इल्म के बिना पुख्ता दलील के बातें करते हैं, तो करने दीजिए, अब इन्हें छोड़ दीजिए उनके हाल पर, आपने तो अपना काम कर दिया है। ये बात है कि फिर छोड़ दीजिए अपनी बहस में वो खेलते फिरें। और आज आप देखते हैं कि मुसलमान भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि दीन को सही से सीखते नहीं, इल्म हासिल नहीं करते, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, कुरान की कोई आयत पकड़कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट करते हैं, उस पर तज़किरे शुरू कर देते हैं, उस पर एतराज़ात शुरू कर देते हैं। और स्पेशली कहाँ देखा जाता है ये भी चीज़, जो हमारे मुसलमानों में पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो ये बहसें कर रहे होते हैं और ये काम कर रहे होते हैं, अमल तो करना नहीं होता, बस बहस मुबाहिसे में पड़े होते हैं। तो इस आयत से और क्या पता चला हमें कि मुशरिकीन, गुमराह कुन लोग या बिदअत करने वाले लोग, कि जो ये लोग जो बहस मुबाहिसे करते हैं ना, ये सारे क्या हैं? खेल तमाशे। वो झूठ पर बातिल पर मबनी बातें होती हैं, उनकी हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उनके साथ ऐसी बहस मुबाहिसों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो पता चली कि एक दाई जो होता है, एक मुस्लिह जो होता है, उसका क्या काम है? उसका काम क्या है कि अल्लाह का दीन जो है लोगों तक पहुंचाए, उन लोगों तक भी पहुंचाए जो ये महज मुहाइसे कर रहे हैं, हक बात उन्हें बताए, समझाए, उन्हें हुज्जत कायम कर दे उन लोगों पर। अब लोगों को बात जो है मनवाना उस दाई का उस मुस्लिम का काम नहीं है। अब अल्लाह ताला उनको चाहे तो हिदायत दे ना दे, वो हिदायत पाना चाहेंगे तो मिल जाएगी हिदायत, और नहीं पाना चाहेंगे तो फिर वो अपनी खेल तमाशों में बहस मुबाहिसों में ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये बात हमें समझ आई। आयत नंबर 92, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदैहि, वहाज़ल किताब, और ये किताब है, अंज़लनाहु नाजिल किया हमने उसे, मुबारकुन बरकत वाली, मुसद्दिकु मुसद्दिक तस्दीक करने वाली,
الذی اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القری اہل مکہ کو، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین اور وہ جو یؤمنون بالآخرۃ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی یحافظون وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ آیت 92 کا کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک اور یہ کتاب ہے نازل کیا ہم نے اسے برکت والی، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ جو مشرکین مکہ یا علماء یہود تھے یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو اب اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن کریم، اس کو نازل کیا ہم نے اسے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے قرآن کریم کو۔ تو اس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کہ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب کائنات اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں قرآن کی جو ہے صداقت کا بھی بیان ہے کہ جب اللہ نے اسے خود نازل فرمایا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں شک کیا جائے، جو حق کے خلاف ہو، جو صحیح نہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو، اور اس کی ایک ایک بات بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اور کیا ہے؟ مبارکن برکت والی، یہ کتاب بہت بابرکت ہے، یہ قرآن مجید خود بھی بہت مبارک ہے، اور دیکھیں جو انسان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بابرکت مبارک بنا دیتا ہے، اس انسان کو بھی۔ مبارک کسے کہتے ہیں؟ مبارک دیکھیں اسے کہتے ہیں جس سے بہت سی خیر و برکت بھلائی حاصل ہو۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ اب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس سے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی ہی خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں برکت جو ہے نا، جس چیز میں بھی برکت ہو جاتی ہے نا تو اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اس چیز میں جو برکت کا کیا معنی ہے، اس میں خیر ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خیر بڑھتی بھی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس خیر و بھلائی کا قائم رہنا بھی اس میں ہوتا ہے، مطلب یہ ساری باتیں برکت میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک۔ اور دیکھیں جب تک انسان قرآن مجید کو تھامے رکھے گا تو خیر اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور وہ خیر قائم رہے گی بلکہ بڑھے گی بھی۔ لیکن اگر کتاب کو چھوڑ دے گا تو وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم قرآن کی برکتوں کی بات کریں تو وہ تو مطلب ان لمیٹڈ برکتیں ہیں، صرف قرآن کو پڑھنے میں ہی، قرات کرنے میں ہی، ایک حرف آپ قرات کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے نا۔ کوئی اور کتاب ہے دنیا میں ایسی جس کی جو ہے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جائیں؟ نہیں ہے نا، صرف قرآن مجید ایسی کتاب ہے۔ پھر دیکھیں کہ انسان جب اس کتاب میں جو احکامات ہیں حلال حرام کا بتایا گیا ہے، اگر ان احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح آخرت میں دیکھیں صاحب قرآن، آخرت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ معاملہ؟ صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ برکتیں ہیں نا۔ تو یہ کتاب اس پر عمل کر کے انسان جنت پالے تو کیا خوبی اس کی برکتیں ہیں نا۔ وہ جنت جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، اور نعمتیں بھی ایسی جو کبھی ختم نہ ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ قرآن کی برکت۔ سورہ فاطر آیت 29 میں آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ پوشیدہ اور اعلانیہ۔ وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی ہرگز نہ وہ تباہ ہوگی، ہرگز نہ وہ برباد ہوگی۔ یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی خراب نہیں ہونے والی، کبھی نقصان نہیں پانے والی۔ تو قرآن سے مضبوط تعلق میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی جو ہے قرآن کو چھوڑ کر کیسے کیسے کسی اور چیزوں سے، دوسروں کی چیزوں سے، دوسروں کے پیچھے جا کر وہاں سے برکتیں حاصل کرنا شروع کر دی ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔
یا پھر قرآن سے برکتیں حاصل کرنا وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں کہ بس قرآن مجید کو گھروں میں اچھے سے اس میں کور میں سجا کے رکھ لیا جائے اونچی جگہ پر بس، یا لکھ کر کہیں لٹکا دیا جائے دیواروں میں یا گاڑی میں، یا گھول کر کچھ آیتیں پی لی جائیں، یا قبرستان میں بس اس کی تلاوت کر لی جائے، یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پارے بانٹ کے جو ہے ایک ایک انسان کو گھر میں پڑھوا لیا جائے، یا پھر ان کے گھروں پہ ہی بانٹ دیا جائے کہ ہاں اپنے گھر میں ایک ایک پارا پڑھ لو، کب قرآن پورا کر لو، یا پھر گھروں میں تلاوت لگا دیتے ہیں، آڈیو چلا دیتے ہیں اور خود کہیں اور بزی ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں اور سوچتے ہیں کہ گھر میں برکتیں آئیں گی۔ تو یہاں تک بس صرف برکتوں کا مفہوم ہم نے لے لیا ہے مسلمانوں نے۔ سورہ سعد میں دیکھیں بتایا گیا کہ قرآن مجید مبارک کیسے ہے۔ سورہ سعد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے جو ہے برکت آتی ہے کہ آیتوں میں غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنا اس قرآن سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں بہت سی برکتوں اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا، یعنی ہم قرآن میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں بہت سی خیر و بھلائی ڈال دی۔ تو یہ ہیں برکتیں قرآن کی۔ اور پھر کیا برکتیں ہیں قرآن مجید کے پڑھنے سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعْهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو رحم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر۔ پھر قرآن مجید سے دیکھیں صحیح راستے کی رہنمائی ملتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ابن رجب وہ کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں عظیم عمل جو ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اس میں غور و فکر، تدبر اور اس کو خوب سمجھ کر سننا ہے۔ تو اللہ کا تقرب دیکھے کیسے حاصل ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہے جسم اور روح کی شفا نصیب ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پر دوام سے نظر رکھنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل اور روح کو غذا دیتی ہو اور جسم کی حفاظت کرتی ہو اور کامیابی کی ضامن۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں قرآن کی وجہ سے گھروں میں سکینت اور رحمت اترتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گھروں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کوئی معمولی بات ہے یہ کہ قرآن پڑھنے والوں کا، آپس میں تعلیم ایک دوسرے سے لینے والوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر مقرب فرشتوں میں کر رہے ہیں، اپنی اتنی عظیم محفل میں کر رہے ہیں، کون نہیں چاہے گا۔ پھر اور کیا برکتیں ہیں کہ انسان کو اس کتاب سے حکمت اور دانائی ملتی ہے، عقل اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ عمر میں برکت میں کہہ رہی ہوں تو عمر میں برکت کی انسان جو ہے 100-200 سال جیے، ایسا نہیں، بلکہ اگر زندگی تھوڑی بھی ہے، 30 یا 40 سال بھی ہے، تو اس تھوڑی عمر میں وہ اتنی نیکیاں کر جاتا ہے، اتنی نیکیوں کے کام کر جاتا ہے کہ جتنا وہ 100 سال میں نہیں کر پاتا، تو اس سے عمر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اس میں آتا ہے کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتہ اس کو عذاب دینے کے لیے سر کی طرف سے آتا ہے، اور جب وہ سر کی طرف سے آتا ہے فرشتہ عذاب دینے کے لیے تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی ہے، سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دور کر دیتا ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا جو ہے اس کو عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے قرآن قیامت کے دن ایسے آدمی کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوگا، وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتا ہے؟ پھر وہ خود ہی بتاتا ہے کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں میں پیاسا رکھتا تھا، یعنی کہ قرآن پڑھنے میں وہ انسان مشغول اتنا رہتا تھا راتوں کو دن میں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا دنیا میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اس شخص کو جو ہے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔
اس کے والدین کو بھی دیکھیں 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، اور وہ اتنی قیمتی پوشاکیں کہ اگر دنیا اور اس میں جو بھی کچھ ہے اس کو بھی جو ہے اس کی قیمت ادا کر سکے تو وہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ماں باپ والدین دونوں کہیں گے یا رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے ہیں؟ تو ان کو کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اتنی عزت، اتنا اکرام۔ تو یہ سب قرآن کی برکتیں، اور یہ تو میں نے تھوڑی سی گنائی، اور بھی بہت ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا۔ ایک تو بابرکت ہو گئی یہ کتاب، اور کیا ہے؟ مبارکن، برکت والی۔ پھر ہے مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی قرآن جو ہے، قرآن مجید اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، جیسے کہ تورات، انجیل، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ پھر وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ قرآن کا مقصد کیا ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کا مقصد ہے تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ۔ ام القریٰ، ام القریٰ کیا ہے؟ ام کہتے ہیں ماں کو، ہے نا؟ تو ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، اور بستیوں کی ماں کس کو کہا جاتا ہے؟ مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بستیوں کی ماں، یعنی کہ مکہ جو ہے وہ اصل مرکز ہے تمام دنیا کا، یہ ہے سینٹر تمام دنیا کا مکہ، نہ کہ لندن، واشنگٹن وغیرہ جو لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی مرکز اسی کو بنانا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا، ام القریٰ، ہے نا؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، ماں ومن حولہا، ومن حولہا۔ تو اس بات سے یہ بھی پتا چل رہا ہے نا کہ قرآن مجید صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ومن حولہا، پورے روئے زمین کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہاں پہ حکم تھا کہ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں مکہ میں تو دعوت کا کام کیا، پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، پھر پورے مکہ میں، پھر مختلف علاقوں میں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو دور دور کے جو مختلف علاقوں کے بادشاہ تھے، رومی، فارسی، ان تک بھی قرآن کا پیغام پہنچایا، اور اپنے صحابہ کو انہوں نے دور دور تک دین کا دعوت لے کے بھیجا، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں پہنچا بھی۔ قرآن کی دعوت مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے شروع ہوئی، اور آج دیکھیں دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئی، ہے نا؟ پھر دیکھیں آگے کیا فرمایا، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی جن کو آخرت کا پکا یقین ہے ان کا پھر قرآن مجید پر بھی پورا ایمان ہے۔ یؤمنون بھی جو ہے اس پر، یعنی کہ قرآن مجید پر، تو وہ قرآن پر بھی پورا ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہر آیت، ہر بات سچی ہے، ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو پتا ہے کہ اسے قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس کو یہ بھی بات جو ہے پتا ہے کہ اللہ پھر اسی کتاب قرآن کے مطابق ہمارا حساب کتاب کرے گا، کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا یا اس کو چھوڑے رکھا، اس کو یہ بھی پتا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ جو یہ پچھلی بات کا کنٹینویشن ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا نا، تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے نمازوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کے ساتھ پڑھا جائے، پھر اپنے وقت پر پوری شرائط، ادب آداب کے ساتھ پڑھنا، اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں نمازوں کی حفاظت میں۔ یہ نہیں کہ بس نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، حفاظت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اب یہ پوری آیت کو اگر آپ دیکھیں کہ جس انسان کا قرآن پر سچا ایمان نہیں ہے، جو قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا، رشد و ہدایت نہیں لیتا، اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، پتہ چلا بس ایک دو پڑھی باقی چھوڑ دی، تو پھر ایسے انسان کا پھر ایمان کا دعویٰ جو ہوتا ہے پھر وہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کی کیا صفت بتائی گئی کہ وہ ایک تو قرآن پر پورا پکا ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب جب وہ قرآن سے ہدایت لے ہی نہیں رہا، قرآن کو غور و فکر کر کے سمجھ کے پڑھ نہیں رہا، اس کے احکامات پر عمل کر ہی نہیں رہا ہے، اور نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، جو اس کا ایمان کا دعویٰ ہے پھر وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے نا، یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
आयत नंबर 93, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा, उससे जो घड़ ले, अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, औ या क़ाला, वो कहे, ऊहिया इलै, वही की गई तरफ मेरे, वलम यूहा, हालांकि नहीं वही की गई, इलै, तरफ उसके, शैउन, कोई भी चीज, वमन, और जो, क़ाला, कहे, सउन्ज़िलु मिस्लमा अंज़लल्लाह, वमन, वमन क़ाला, और जो कहे, सउन्ज़िलु, जरूर मैं नाजिल करूंगा, मिस्लमा, मानिंद उसके, जो अंज़लल्लाह, नाजिल किया अल्लाह ने, वलौ, और काश, तरा, आप देखें, इज़ ज़ालिमूना, जब जालिम, फी गमरातिल मौत, सख्तियों में होंगे मौत की, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, बासितू, फैलाए हुए होंगे, ऐदीहिम, अपने हाथों को, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने, अल यौमा, आज, तुजज़ौना, तुम बदला दिए जाओगे, अज़ाब अल हून, अज़ाब रुसवाई का, बिमा कुंतुम, बावजह उसके जो थे तुम, तक़ूलूना, तुम कहते, अलल्लाहि, अल्लाह पर, गैरल हक़, ना हक़, व कुंतुम, और थे तुम, अन आयातिही, उसकी आयात से, तस्तकबिरून, तुम तकब्बुर करते। अस्तगफिरुल्लाह। क्या फरमाया जा रहा है अब इस आयत में, देखें, 3 बड़े जुल्म का जिक्र है और इनकी सजा का भी जिक्र है। क्या फरमाया? फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और कौन बड़ा जालिम है उससे जो घड़ ले अल्लाह पर झूठ। ये कह के कि कौन बड़ा जालिम है, या क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, बल्कि इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इससे बड़ा तो जालिम है ही नहीं कोई, इससे बड़ा और कोई जालिम नहीं जो ये काम करे। कौन से काम? पहला काम क्या है? मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे जो घड़ ले अल्लाह पर झूठ, अल्लाह पर जो झूठ गढ़े, बड़ा जालिम होता है वो। और अल्लाह पर झूठ गढ़ना क्या होता है? अल्लाह पे सबसे बड़ा झूठ जो है तो यही है, शिर्क करना, है ना, अल्लाह के शरीक बनाना। कैसे गढ़ते थे लोग अल्लाह पर झूठ? अगर मुशरिकीन को देखें तो मुशरिकीन जो थे वो मलाइका को, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, है ना, तो ये अल्लाह पर झूठ गढ़ना। नसारा, ईसाई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बता दिया। इसी तरह नसारा ने कहा कि अल्लाह तो तीनों का तीसरा है। तो ये तो अल्लाह ताला पर इतने बड़े बड़े झूठ गढ़ना, कौन बड़ा जालिम है जो इस तरह, उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो इस तरह झूठ गढ़े अल्लाह ताला पर। इसी तरह देखें, यहूद ने कहा कि हमें जो है आग, जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। इसी तरह यहूद नसारा दोनों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह ताला के महबूब हैं। इसी तरह मुशरिकीन ने झूठ गढ़े अल्लाह पर, हलाल चीज को हराम बता दिया, हराम को हलाल बता दिया, जबकि अल्लाह ने तो कोई हलाल हराम नहीं किया था। तो ये सारे तरीके उनके अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ने के। फिर दूसरा जुर्म क्या था? झूठी नबूवत का दावा करना। झूठी नबूवत का दावा किया उन्होंने। क्या कहा? औ क़ाला ऊहिया इलैया, और या वो कहे वही की गई तरफ मेरे, वलम यूहा इलै, हालांकि नहीं वही की गई थी तरफ उसके, शैउन, कोई भी चीज। ये दूसरा बड़ा झूठ और जालिम में शुमार होना। यानी कि झूठी नबूवत का दावा। किसने किया था झूठी नबूवत का दावा? जैसे कि आप जानते हैं, मुसल्लमा कज़्ज़ाब, असवद अनसी, सजाह जो लेडी थी, औरत थी, उसने, इन सब ने किया था, है ना। और आज मौजूदा दौर में भी इस तरह लोग दावे करते ही रहते हैं, सामने बातें आती ही रहती हैं, जबकि जो है वही का सिलसिला तो खत्म हो गया, है ना। आप सल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल, अब उनके बाद किसी और को नहीं आना है। फिर भी जो है लोग जो है झूठी नबूवत के दावे करते रहते हैं और करते आए हैं। आप सल्लम ने फरमाया कि मैं एक दफा सो रहा था तो मुझे ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथों में सोने के 2 कंगन हैं और इनकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी हुई। तो मुझे ख्वाब में ही वही आई कि आप इन दोनों कंगनों को फूंक मार दीजिए। तो मैंने फूंक दिया और वो दोनों उड़ गए। तो आप सल्लम फरमाते हैं कि मैंने इस ख्वाब की ये ताबीर की कि मेरे बाद 2 कज़्ज़ाब ज़ाहिर होंगे। और फिर देखें वो 2 कज़्ज़ाब कौन थे? मसल्लमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी। आप सल्लम के ज़माने में ये जो है ज़ाहिर हो गए। आप सल्लम ने फरमाया एक और जगह की
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 کذاب اور دجال نکل لیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ کذاب، جھوٹ بولنے والے، دجال جو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ 30 کذاب کی جو ہے پیشن گوئی کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ بھی بڑا ظلم۔ اور تیسرے کون ہیں بڑے ظالم؟ آگے فرمایا ومن قالا، اور جو کہے سأنزل، ضرور میں نازل کروں گا، مثل ما انزل، مانند اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ یہ تیسرا بڑا ظلم، یعنی کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتا ہے، حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ قرآن جیسا کلام کبھی کوئی نہیں لا سکتا، نہ لایا ہے اور نہ لائے گا کوئی نہیں۔ تو ان ظالموں کے یہ بڑے بڑے ظلم، اور ان کا انجام کیا ہے؟ پھر بڑی ہی سخت سزا ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ کیا سزا بیان کی جا رہی ہے اس میں؟ وَلَوْ تَرَا، اور کاش آپ دیکھیں، اِذ، جب، ظالمون، ظالم، یعنی کہ وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب ظالم سختیوں میں ہوں گے موت کے، اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، نکالو اپنی جانیں۔ کاش آپ دیکھیں غمرات، غمرات کیا ہوتا ہے؟ غمرات سے مراد ہے یہاں موت کی سختیاں۔ غمرات جو ہوتا ہے نا، غمرتن کی جمع ہوتا ہے، غمرہ کہتے ہیں شدت کو، اور غمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانکنا، چھا دینا، یعنی کہ موت کے وقت بھی آپ دیکھیں نا، موت کے وقت بھی مصیبت چھا جاتی ہے انسان پر، زندگی کے آثار کو چھپا لیتی ہے موت، عقل اور سمجھ کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان ایک طرح سے بے ہوشی میں چلا جاتا ہے موت کے وقت۔ اس لیے غمرات سے کیا مراد ہے؟ موت کی سختیاں۔ تو ذرا جان کنی کے وقت ان ظالموں کو آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، کیوں؟ ان لوگوں کی جان نکالنے کے لیے، اور کیا کہیں گے؟ نکالو اپنی جانیں۔ اب دیکھیں نا، ظالم جو لوگ ہیں، کافر جو ہیں، تو ان کی روحوں کو جب فرشتے آتے ہیں قبض کرنے کے لیے اور ان کو عذاب کی خبر دیتے ہیں، تو وہ روح جو ہے نکلنا نہیں چاہتی ہے، جسم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، جسم میں چھپنے لگتی ہے نا، باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ تو فرشتے جو ہیں پھر مار مار کر اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں، ہے نا، اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں۔ تو اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ کاش آپ دیکھیں اس خوفناک منظر کو جب ظالم شدید سختیوں میں ہوتے ہیں، اور فرشتے ڈانٹ کر مار کر ان کو جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں۔ فرشتے جو ہیں اتنے غضبناک ہوتے ہیں، غیظ و غضب میں ہوتے ہیں اس وقت، اور کیا کہتے ہیں؟ آج تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا، باوجہ اس کے جو تھے تم اللہ پر کہتے ناحق۔ رسوائی والا عذاب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رسوائی والا عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ محمد آیت 27 میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا ہوگا جب فوت کریں گے فرشتے؟ وہ ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ استغفر اللہ، یہ ہے رسوا کن عذاب۔ جسم پر دیکھیں چوٹ تو لگتی ہے پٹنے سے، لیکن ذلت اور رسوائی جو ملتی ہے وہ بھی کم چوٹ نہیں ہے۔ پٹنے کے بعد جب انسان پٹ رہا ہوتا ہے تو بہت ذلت اور رسوائی ہوتی ہے نا، اور اسپیشلی جب چہرے پہ مارا جاتا ہے تو کتنی بے عزتی اور رسوائی کی علامت ہے چہرے پہ مارنا، تو چہرے پر ماریں گے، پیٹھوں پر ماریں گے، اللہ بچائے۔ تو یہ ذلت کا عذاب ان کو ملے گا، اور یہ کیوں ملے گا؟ باوجہ اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق۔ آگے جیسے آیت میں آیا نا، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، باوجہ اس کے جو تھے تم کہتے اللہ پر ناحق، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، یہ تھا ریزن، اور تھے تم اس کی آیت سے تم تکبر کرتے، یہ دو ریزن۔ یعنی کہ اللہ پر ناحق کہتے تھے، جیسے کہ ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ کس طرح سے جھوٹ کرتے تھے، اور دوسرا اللہ کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں الکبر بطر الحق و غمط الناس، دو چیزیں آتی ہیں تکبر میں، کیا ہے؟ بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، اور غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، دو چیزیں۔
تو हक बात को ठुकरा देना, यानी कि कुरान और सुन्नत से ये तकब्बुर करते थे, यानी कि कुरान और सुन्नत को ये कबूल नहीं करते थे, झुटलाते थे, बल्कि उसकी जो है उसके आगे अपनी या किसी और की बातों को ले आते थे कुरान और सुन्नत के खिलाफ, है ना। कुरान को, अल्लाह की बातों को हकीर समझते थे, खिलाफ अकल समझते थे, फिर उस आयतों का इनकार करते थे, खुद को जो है बड़ा समझते थे और उन आयतों पे ना गौर फिक्र करते, ना तदब्बर करते, बल्कि क्या कहते हैं कि हम 20 जैसा कलाम ला सकते हैं जो अल्लाह ताला ने उतारा है, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें करते। तो ये सब क्या है, तकब्बुर करना, और इसी वजह से इनको फिर ये सजा मिली, इतनी सख्त सजा। तो देखें इस आयत से हमें बहुत सारी बातें पता चली हैं। एक जो बात है जो पता चल रही है कि कब्र के अजाब है ना, इस आयत में कब्र के अजाब की तरफ इशारा किया गया है, अल यौमा कहकर। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कब्र का अजाब है या नहीं है। लोग शक करते हैं ना कि एक फिरका ऐसा भी है जो कहता है कि नहीं कब्र का अजाब नहीं है, कुछ नहीं है कब्र वब्र में। तो इसमें हमें शक नहीं करना है कि कब्र का अजाब है या नहीं है, ये तो पक्की बात है, कब्र का अजाब तो बरहक है। कुरान की आयत है, इतनी सारी हदीसें हैं जो इस बात को वाज़ेह करती हैं कि कब्र का अजाब है। तो ये यहाँ इस आयत से भी ये बात पता चली कि कब्र का अजाब होना है। फिर देखें मौत की सख्ती का भी पता चल रहा है इसमें, गमरातुल मौत, कि मौत की सख्ती भी बरहक है, होनी है, हर इंसान को होनी है। और देखें जब फरिश्ते आते हैं ना, और जो जालिम लोग होते हैं, गुनाहगार लोग होते हैं, और उनको मार रहे पीट रहे होते हैं, तो भले ही हमें जो है वो फरिश्ते नजर नहीं आ रहे हैं और वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, वो सब गैब में हो रहा है, पर ये होती हैं, इस बात पर हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, है ना। ये सब चीजें हमें इस आयत से भी पता चली और बहुत सारी अलग और आयतों से और हदीसों भी पता चलता है। तो इन सब बातों पे यकीन होना चाहिए, इनको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए लाइटली। जब यकीन होगा तभी हमारे अमल बदलेंगे। आयत 94, वलक़द जिअतुमूना फुरादा, और अलबत्ता तहकीक आ गए तुम हमारे पास अकेले अकेले, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसा कि पैदा किया था हमने तुम्हें पहली बार, व तरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और छोड़ आए तुम जो दिया हमने तुम्हें पीछे अपनी पुश्तों की, वमा नरा, और नहीं हम देखते, माकुम साथ तुम्हारे, शुफाअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरकाउ, और नहीं हम देखते साथ तुम्हारे तुम्हारे सिफारशियों को, वो जो गुमान किया था तुमने कि बेशक वो तुम में शरीक हैं। लक़द, अलबत्ता तहकीक, तक़त्तअ कट गया, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, वज़ल्ला और गुम हो गया, अनकुम तुमसे, मा कुंतुम तज़ुमून वो जो थे तुम गुमान करते। अब देखिए पिछली आयत में जो है जालिमों के जो है जाने किस तरह निकलती हैं उसका बयान हुआ, किस तरह फरिश्ते आते हैं मारपीट करते हैं, सारी चीजें। अब क्या बयान हो रहा है, अब बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला के सामने जब पेश होने का जो मंजर है वो बयान हो रहा है। क्या फरमाया, वलक़द जिअतुमूना फुरादा, और अलबत्ता तहकीक आ गए तुम हमारे पास अकेले अकेले, अकेले अकेले, जैसा कि पैदा किया था हमने तुम्हें पहली बार, अकेले अकेले अल्लाह ताला के पास आए। ये लोग जो शरीक करते हैं और ये सब जो करते हैं, तो अकेले अकेले आए हैं। सभी को अकेले आना, नेक हो या बद हो, हर एक को अकेले अकेले जाना है अल्लाह ताला के पास। तो स्पेशली जो ये शिर्क और बिदत और ये सब करने वाले, तो आज उनके साथ ना उनके कोई दाता है, ना गौस है, ना कोई बुजुर्ग है, ना पीर है, ना कोई मुशीर, ना कोई खादिम, ना कोई वकील, ना ही उनके माल दौलत, ना इज्जत, ना जमीन जायदाद, कुछ भी नहीं है। या जो उनके बड़े ओहदे थे, ताजो तख्त थे, जिन पर इनको बड़ा फख्र होता था, आज उनके साथ कुछ नहीं है। सब कुछ पीछे ही छोड़कर खाली हाथ जो है आज अल्लाह ताला के पास आए, अकेले अकेले, अकेले अकेले, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसा कि पैदा किया था हमने तुम्हें पहली बार। पहली बार इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से निकलता है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या लाता है अपने साथ, कुछ लाता है ना, नहीं ना, खाली हाथ आता है, अकेला आता है, सिर्फ अपने जिस्म के साथ बाहर आता है, वो भी बरहाना आता है, कुछ भी नहीं होता है। क़यामत के दिन भी इंसान इसी तरह अकेला अकेला खाली हाथ पेश होगा अल्लाह ताला के सामने, उसके पास कुछ ना होगा, माल दौलत भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना,
कुछ नहीं होगा, वो जो माल दौलत कमाई वमाई कुछ भी अपने साथ नहीं लेके आएगा कि उस दिन जो है अपने गुनाहों के बदले वो सब दे के अपनी जान छुड़ा सके। सिर्फ अब बस अपना अमल लेकर पेश होगा, तो अकेले अकेले, और उसी तरह जैसे कि पहली दफा पैदा किया। मफहूम हदीस है, आप वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन लोग मशर के मैदान में नंगे पांव, बरहना जिस्म और बगैर खतना किए हुए अल्लाह के सामने पेश होंगे। तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे पहली बार पैदा किया। और आगे फरमाया कि और छोड़ आए तुम जो दिया हमने तुम्हें पीछे अपनी पुश्तों के, वतरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। खव्वलनाकुम, खव्वलनाकुम क्या है? यानी कि जो नेमतें अल्लाह ने बंदों को दी थी दुनिया में, जिनका अल्लाह ने बंदों को मालिक बनाया था, कादिर बनाया था दुनिया में, तो सब पीछे छोड़ जाता है इंसान जब जाता है दुनिया से, कुछ साथ नहीं लेके जाता है। यही बात बताई जा रही है, और छोड़ आए तुम जो दिया हमने तुम्हें पीछे अपनी पुश्तों के। देखिए आप वसल्लम, एक हदीस का मफ़हूम है, आप वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान कहता है मेरा माल, जबकि इंसान के माल का वो ही हिस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जो उसने खाकर या तो खत्म कर दिया, या जिसको पहनकर पुराना कर दिया, या फिर सदका करके उसको अल्लाह के यहाँ महफूज करा दिया, आगे भेज दिया। और जो उसके सिवा है वो तो फिर उस इंसान से छूट जाने वाला है और पीछे दूसरों के लिए रह जाने वाला है। वो उसका माल कहाँ है जो कहता रहता है मेरा माल मेरा माल। और ये हकीकत है कि हम हर रोज अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं जब भी कोई फौत होता है ना, लेकिन फिर भी नहीं समझते, फिर भी जो है हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, पूरी जिंदगी माल कमाने के चक्कर में जो है बस बर्बाद कर देते हैं, और फिर मरते वक्त कुछ साथ नहीं जाता है। ये हकीकत हम डेली देख रहे होते हैं, फिर भी जो है हमारी अकल में बात नहीं आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान को जब कब्र की तरफ ले जाया जाता है, जब वो फौत हो जाता है उसको कब्र की तरफ ले जाया जाता है, तो तीन चीजें उसके साथ चलती हैं। एक तो उसके घर वाले, फिर उसका माल जो थोड़ा बहुत, जो चरपाई वगैरह जिस पर वो जा रहा है जो भी, और तीसरा उसका अमल। जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो दो चीजें तो वापस लौट आती हैं। कौन? उसके घर वाले, उसका माल, है ना। उसके साथ क्या रहता है? सिर्फ उसका अमल रह जाता है। अब वो चाहे अच्छा हो, जैसा भी हो, बुरा हो, जो भी हो, वो उसके साथ रह जाता है। तो इसलिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि हम अपने साथ ले जाने वाली चीज की, अपने अमल की फिक्र करें, उसकी इस्लाह करें, है ना। फिर आगे देखें क्या फरमाया, वमा नरा माकुम शुफाअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरकाउ। और नहीं हम देखते साथ तुम्हारे तुम्हारे सिफारशियों को, वो जो गुमान किया था तुमने कि बेशक वो तुम में शरीक हैं, जिनके बारे में तुमने दावा किया था कि वो बेशक वो तुम में शरीक हैं, वो तो आज हम नहीं देखते तुम्हारे साथ। दुनिया में जिनको तुमने शरीक बना रखा था अल्लाह के सिवा, जिनको तुमने अपने हाजत रवा मुश्किल कुशा बना रखा था, तुम्हारे वो बुत, तुम्हारे वो पीर, तुम्हारे वो पेशवा रहनुमा, हाँ, जिनसे तुमने बड़ी उम्मीदें लगाई रखी थी कि क्यामत के दिन वो तुमको बचा लेंगे, अल्लाह से बचा लेंगे, तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे अपने साथ साथ, हम्म, वो भी जो है आज तुम्हारे साथ नजर नहीं आते। कहाँ है वो? आज तो नजर नहीं आ रहे। लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़ुमून। अलबत्ता तहकीक कट गया ताल्लुक तुम्हारे दरमियान, वो ताल्लुक कट गया आज, और वो गुम हो गए तुमसे जो थे तुम जिनको गुमान करते। देखिए उस दिन सब रिश्ते कट जाएंगे, अपने अपने माँ बाप, जो सगे रिश्ते हैं, औलाद, वो सब रिश्ते कट जाएंगे। फिर ये तो जो तुमने शरीक बना रखे थे ये तो बाकी रहेगा ही नहीं। उस दिन सब एक दूसरे से बेजारी दिखाएंगे, जो तुमने शरीक बनाए हुए थे, बल्कि वो तो और तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे को मलामत करेंगे, इल्जाम तराशी करेंगे एक दूसरे पे, एक दूसरे से बराते इजहार करेंगे वो। और जो तुमने उन शरीकों से गुमान कर रखे थे कि वो भी जो है तुम्हें बचा लेंगे, सब कर लेंगे, वो भी गुमान, वो शरीक, वो सब गुम हो जाएंगे। हकीकत सामने आ जाएगी कि आज जो है उनको कोई भी नहीं बचा सकता, जिनको वो सोच कर बैठे हुए थे फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा, कोई नहीं है आज, सब गुम। जैसे कि एक और जगह आता है ना, एक आयत है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जब सूर में फूंक मार दी जाएगी तो उस दिन ना उनके दरमियान रिश्तेदारियां रहेंगी और ना ही वो एक दूसरे से सवाल करेंगे। तो जब रिश्तेदारियां कट जाएंगी उस दिन, तो ये तो जो झूठे शरीक बनाए हुए थे ये सब ये कहाँ रहेंगे, है ना। बल्कि ये तो और दुश्मनी करेंगे एक दूसरे पे, लानत मलानत करेंगे, ब्लेम करेंगे एक दूसरे पे। तो ये देखें, ये हाल होने वाला है।
تو کیا سبق ہے ہمارے لیے اس آیت سے؟ دیکھیں انسان جو ہے تنہا جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، کچھ دن رہتا ہے لوگوں کے بیچ، وہ رہنا ہے، زندگی چلانی ہے، نظام چلانا ہے دنیا کا، لیکن تنہا آیا ہے اور تنہا ہی واپس جانا ہے اسے۔ حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے ہی پیش ہونا ہے۔ اس وقت اس کی وکالت کرنے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا یا اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہونا ہے اس دن۔ تو دنیا میں انسان دوسرے انسانوں پر توقع رکھتا ہے، مددگار بناتا ہے، جھوٹے شریک بناتا ہے، اس دن کوئی نہیں ساتھ آنے والے۔ تو کیا ضرورت ہے انسان کو؟ انسان کو ضرورت ہے کہ آج غور کرے کہ دنیا میں وہ کس راستے کو اختیار کرے ہوئے ہے، کس دوڑ میں وہ لگا پڑا ہے، اس نے کس کس سے امیدیں بیکار کی لگائی ہوئی ہیں کہ فلاں کام آ جائے گا، فلاں کام آ جائے گا، جھوٹی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ ہاں، چاہے پھر وہ بت ہو یا کوئی انسان ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، غور کرے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس دن کام آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت سے کلیئر ہو گیا۔ پھر دوسری بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے، دیکھیں اکیلے آئے آنا ہے، اکیلے جانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کس کی فکر کرنی ہے؟ اپنی فکر کرنی ہے سب سے پہلے۔ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اسے سنوارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو ہے ہم دوسروں کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت خراب کر بیٹھیں، دن بھر بس دوسروں کے جو ہے کام کرتے رہیں اور نہ اللہ کی عبادت کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس دنیا میں ہی پھنس کے دوسروں کو کی بھلائی کرتے کرتے، بھلائی کیا وہ تو پھر ناحق چیز ہو جاتی ہے اگر اللہ کا حق مار کے ہم دوسروں کو حق دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی چیزوں کو سنوارتے سنوارتے ہم اپنی آخرت خراب کر لیں۔ تو واپسی کا سفر یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط کریں، تاکہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔